آج ماہ رجب کی 22 تاریخ شب معراج سے پہلے وہ آخری جمعرات کا بابرکت دن آ چکا ہے جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ آج امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کا دن بھی ہے جس کو کنڈوں کے نام سے بھی مشہور ہے۔ آج کے دن جو شخص بھی قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ جس کو سورۃ قریش کہا جاتا ہے یہ پڑھ لیتا ہے اس کو زندگی میں 7 بڑے فائدے اسی وقت ملتے ہیں جس وقت یہ سورت پڑھنا شروع کرتا ہے۔ دیکھیں یہ ایسی سورت ہے جو عام لوگ کے ہاں بڑی محبوب جانی جاتی ہے۔ جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ کی برکتیں دیکھنا چاہتا ہے اور آج کے دن کی برکتیں دیکھنا چاہتا ہے اور جس نے زندگی میں کبھی بھی غیب سے پیسہ آتا ہوا نہیں دیکھا، غیب سے دولت آتی ہوئی نہیں دیکھی، اس عمل کو صرف ایک بار اس ترتیب کے ساتھ کر لے جس طرح کرنے کا طریقہ اللہ والوں نے بتایا ہے، اس کے گھر کو مال و دولت سے اس قدر بھر دیا جاتا ہے کہ کبھی پھر اس کے گھر سے پیسہ رزق ختم نہیں ہوتا۔ اور جو شخص ہمیشہ اپنی جیب کو پیسوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ آج ایک مرتبہ ضرور کرے۔ عمل انتہائی آسان سا ہے، عمل کرنے کا طریقہ ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا کیونکہ آج جو طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح آپ نے شاید اس سے پہلے یہ عمل زندگی میں نہ کیا ہو۔ اب عمل انتہائی آسان، سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ دیکھیں اس عمل کی برکت یہ ملے گی کہ آپ کا گھر مال و دولت سے ہمیشہ کے لیے بھر جائے گا۔ اور اس عمل کی سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بھی کام، بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام شروع کرنے لگتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ عمل کرنے کے بعد آپ کے کسی بھی کام میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی کیونکہ یہ ایک خاص عمل ہے اور اس عمل کی تاثیر اس قدر زیادہ ہے، کہتے ہیں یہ جادو کی طرح تیزی کے ساتھ اثر کر جاتا ہے۔ اس صورت سے آپ ہر طرح کا جائز کام لے سکتے ہیں، لیکن جس کا شخص نے بھی اس سورہ مبارکہ کو اس نیت اور ارادے کے ساتھ پڑھا ہے اللہ نے پھر کبھی اس کو محروم نہیں کیا۔ اور جس مقصد کے اصول کے لیے آپ کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کو منزل نہیں ملتی، آپ نے بہت ساری کوششیں کرنے کے باوجود بھی آپ اپنے اس مقام کو حاصل نہیں کر سکے، پھر ایک مرتبہ آج کے دن اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اب آپ نے قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس سورہ کی تعداد بالکل مختصر سی ہے لیکن اس سورہ مبارکہ کی تعداد کو آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے اس کی برکتوں کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں رکھی ہوتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خوب برستی ہیں۔ اس لیے کہ آج امام جعفر الصادق کی نیاز کا دن ہے اور اس دن کی برکتیں آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ کس قدر زیادہ ہیں۔ ابن آدم پر اللہ پاک کے کس قدر احسانات ہیں۔ امام جعفر صادق کا ایک واقعہ بھی سنتے ہیں، چنانچہ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا ابن ابو یعلا اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدنا امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ عرض کی نعمان۔ پوچھا اے نعمان کہ آپ نے اپنے سر کو ناپا ہے؟ عرض کیا میں اپنے سر کو کیسے ناپ سکتا ہوں؟ پھر پوچھا کیا تم آنکھوں کی نمکینی، کانوں کی کرواہٹ، نتنوں کی حرارت اور ہونٹوں کی مٹھاس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ عرض کیا نہیں۔ پوچھا تم وہ کلمہ جانتے ہو جس کا اول کفر اور آخر ایمان ہے؟ حضرت سیدنا ابن ابو یعلا رحمت اللہ علیہ نے عرض کی یعنی کہ آپ کا نام لے کر کہا
جن چیزوں کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے۔ فرمایا میرے دادا امام زین العابدین سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے فضل اور احسان سے نمکینی ابن آدم کی آنکھوں میں رکھی ہے، کیونکہ یہ دونوں چربی کے ٹکڑے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پگھل جاتی۔ اب دیکھیے گا، اس کو سنتے جائیے گا، اس کے اندر ہی میں عمل بھی بتانے لگا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، درود پاک بھی وہ جس کے اندر حضور کی آل کا ذکر موجود ہے، جس میں امام جعفر الصادق اور دیگر ساری حضور علیہ السلام کی جو آل اولاد پاک ہے ان کا ذکر ہے، اور یہ بھی حضور کی اولاد مبارک میں سے ہیں، حضور کی اولاد پاک میں سے ہیں، آپ کے خاندان میں سے ہیں۔ ان کی کرامتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ لوگ سن کر حیران ہوتے ہیں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا کہ جو بھی دعا کرتے تھے، جس کے حق میں دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا تھا۔ تو آج ان کی وفات کا دن ہے، آپ ان کی ایصال ثواب کے لیے بھی ضرور جتنا حسب توفیق ہو سکتا ہے کوشش کریں، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی انتظامات کریں، کیونکہ ویسے بھی جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات کے دن کی برکتیں اس قدر زیادہ حدیث پاک میں بھی وارد ہوئی ہیں، اور اس دن کا تعلق بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جب آپ اس دن میں یہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو تمام برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل مبارک کو جب کیا تو انشاءاللہ کبھی کسی بھی چیز سے آپ محروم نہیں رہیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب اس کے بعد قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ جس کو سورۃ عالم نشرہ کہا جاتا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، آپ نے اسی کے مطابق، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کا سینہ کھل جائے گا، آپ کا رزق کھل جائے گا، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ یہ عمل آپ قرآن مجید کے اوپر دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں، زبانی بھی کر سکتے ہیں۔ عمل انتہائی آسان سا ہے، گھر میں اگر کوئی ایک فرد بھی یہ عمل اس ترتیب کے ساتھ کر لیتا ہے، انشاءاللہ زندگی بھر اس عمل کی برکتیں حاصل کرتا رہے گا۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے والا شخص کبھی اس کا کوئی کام رکے گا نہیں، کبھی اس کو کسی جگہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس عمل کی برکت یہ ہوتی ہے کہ رزق میں بے تحاشا برکت ملتی ہے، پریشانیوں اور مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ حاکم، آفیسر یا کسی فرد سے کوئی کام نکلوانا ہو تو اس عمل کی برکت سے اس کے تمام راستے کھل جاتے ہیں، ہر شخص اس کی بات ماننے لگ جاتا ہے۔ فراغی رزق، کاروبار، مشکلات، بیماریوں سے نجات، ان تمام چیزوں کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ ہر لمحہ زندگی میں تبدیلیاں آپ خود محسوس کریں گے۔ اعلیٰ درجے کا کاروباری بننا چاہتے ہو، اگر کسی پر قرضے کے پہاڑ بھی ہوں اور وسائل کچھ بھی نہ ہوں تو قرضہ ادا فوری طور پر ہو جائے گا، اور وہ بھی ایسی جگہ سے جہاں اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ سورہ مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے ہر بار یہ ایک صورت نہیں پڑھنی، اس کے ساتھ اور صورتیں ملا کر بھی پڑھنی ہیں۔ آپ نے 2 صورتیں پڑھنی ہیں اور 2 صورتیں ملا کر پڑھنی ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک بھی ملانا ہے۔ گویا آج کے دن آپ نے صرف یہ 3 کام کر لیے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور پہلا کام جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سورہ مبارکہ جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ بالکل آسان سی، مختصر سی، مگر بڑی کمال کی، انتہائی طاقتور یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ قریش، آپ نے کو پتہ نہیں اس سورت کے کتنے زیادہ عاملین اس دنیا میں موجود ہیں، اور جب کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو سالہ سال اس بندے کا رزق ایسی جگہوں سے چلتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے دل میں جو بھی جائز مراد ہوگی وہ بھی ضرور پوری ہوگی، اور گھر سے برکتیں اگر اٹھ چکی ہیں، راحتیں اٹھ چکی ہیں، ختم ہو چکی
چکی ہیں تو دوبارہ آپ کے گھر میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ عمل بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن اس کو ہر کام میں آزمودہ پایا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اعمال نبوی سے مستفیض ہو رہے ہیں، بس یہ بات یقین کی ہے، جس کو یقین کامل مل جاتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اگر کامل یقین اور توجہ کے ساتھ اعمال کیے جائیں تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے کم از کم آج اس عمل کو صرف دن میں ایک بار ضرور کرنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کی برکتوں کا اندازہ آپ کو تب لگے گا جب آپ اس عمل کو کر کے اپنی جگہ سے اٹھیں گے۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا، پھر اس کے بعد جو سورت میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کو سورت قریش کہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں اسی طرح امام جعفر الصادق جب یہ بات فرما رہے تھے نا کہ یہ آنکھوں کی جو نمکینی ہے یہ کیوں ہے، اس بات کو جب آپ نے بیان فرما دیا، پھر فرمایا کہ ابن آدم پر فضل اور احسان اور مہربانی کرتے ہوئے اللہ پاک نے کرواہٹ اس کے کانوں میں رکھی جو کیڑے مکوڑوں کے لیے رکاوٹ ہے، کیونکہ اگر کیڑا کان میں داخل ہو جائے تو دماغ تک پہنچ جائے گا، لیکن جب کرواہٹ چکتا ہے تو نکل بھاگتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے فضل اور احسان سے اور رحمت سے حرارت ابن آدم کے نتنوں میں رکھی ہے جس سے وہ بو سونگھتا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو دماغ بدبودار ہو جائے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ابن آدم پر مہربانی اور فضل اور احسان کرتے ہوئے مٹھاس اس کے ہونٹوں میں رکھی ہے جس کے ذریعے وہ ہر چیز کا ذائقہ چکھتا ہے اور لوگ اس کی گفتگو کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، یہ کس قدر امام جعفر صادق کے بیانات کے اور اس کے کس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، کس قدر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا آپ کے اوپر کہ امام جعفر صادق اپنے والدین کی تربیت کا بہترین مظہر تھے، پھر انہوں نے بھی اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی۔ ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہترین عالم، مفتی، شیخ، اللہ کے ولی اور طریقت اور معرفت کے امام تھے۔ یہ سب ان کے والد حضرت امام جعفر صادق کی تربیت کا فیضان تھا۔ تو یاد رکھیے گا، آج جو شخص بھی ان کی یاد میں آج بیٹھے گا، انشاءاللہ تعالی کبھی زندگی میں رسوا نہیں ہوگا، ہمیشہ عزت ہی پائے گا۔ یاد رکھیں، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بویا کچھ اور کاٹا کچھ، جب کاٹنے کی باری آئی تو کچھ اور نکلا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہی مثال اولاد کی ہے۔ والدین اولاد کی اسلامی طریقے سے تربیت نہیں کرتے، مگر پھر بھی یہ توقع رکھتے ہیں ہمارے بچے بھی نیک پرہیزگار بنے، والدین کے فرما بردار بنے، معاشرے میں عزت دار بنے، پاکیزہ کردار والے بنے۔ جب نتیجہ اس کے خلاف آتا ہے تو کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وقت والدین اگر اصلاح کی کوشش کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیں، اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ والدین کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے، اور اس ذمہ داری کو ہمارے بزرگان دین بہت اچھے انداز میں نبھایا کرتے تھے، وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو مختلف انداز میں نصیحت کرتے تھے۔ امام جعفر صادق نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت فرمائی، آئیے ان میں سے ایک دو نصیحتیں سنتے ہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں، امام جعفر صادق کے ایک شاگرد نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بیٹھے تھے اور آپ نے نصیحت کر رہے تھے، چند باتیں جس میں سے چند مجھے یاد ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میری نصیحت قبول کر لو اور میری باتوں کو یاد رکھنا، اگر انہیں یاد رکھو گے تو زندگی بھی اچھی گزرے گی، موت بھی قابل رشک بن جائے گی۔ تو مالدار کون ہے؟ امام جعفر صادق نے پہلی نصیحت یہ کی، میرے بیٹا، مالدار وہ ہے جو تقسیم الہی پر راضی رہے اور دوسروں کے مال پر نظر رکھے، جو دوسروں کے مال پر نظر رکھے وہ فقر کی حالت میں ہے، مرتا ہے، یعنی کہ وہ تنگ دستی کی حالت میں مرتا ہے۔ تقسیم الہی پر راضی نہ رہنے والا گویا اللہ پاک کو اس کے فیصلے میں تہمت لگاتا ہے۔ اپنی غلطی کو چھوٹا سمجھنے والا دوسرے کی غلطی کو بڑا اور دوسرے کی غلطی کو چھوٹا خیال کرنے والا اپنی غلطی کو بڑا تصور کرتا ہے۔ اس قدر وہ یہ نصیحتیں فرما رہے تھے جو دل کو چھونے والی تھی۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اس ترتیب کے ساتھ اصلاح کریں۔ علماء کی صحبت باعث
عزت ہے۔ امام جعفر صادق نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ میرے بیٹے دوسروں کے عیبوں سے پردہ ہٹانے والے اپنے عیوب ظاہر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو کسی کے عیب سے پردہ اٹھاتا ہے اس کے اپنے پردے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بغاوت کی تلوار بلند کرنے والا اسی سے قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اس میں گر جاتا ہے، بے وقوفوں کی صحبت میں بیٹھنے والا حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، جبکہ علماء کی صحبت اختیار کرنے والا ہمیشہ باعزت رہتا ہے۔ اور اسی طرح برائی کے مقام پر جانے والے پر تہمت لگائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری نصیحتیں امام جعفر صادق نے کی۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن، اور آج کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے، جس شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو ضرور ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے سورۃ قریش کو پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ دیکھیں اس کے اندر اطعمہم کے رزق کے الفاظ موجود ہیں، تو رزق والی صورت کو آج رزق والے دن میں، اس دن کو کہتے ہیں دولت کا بادشاہ جمعرات، اور اس دولت والی جمعرات کے دن اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھنا ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے۔ آپ نے پڑھنے کے بعد ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے اور اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے، بس اتنا کام کرنے کی دیر ہے، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کا ہر غم ختم ہو جائے گا، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، اور جس چیز کی طلب کرتے ہوں گے اللہ اسی چیز کو آپ کے سپرد فرما دے گا، وہی چیز آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ کیونکہ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک پڑھنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے انتہا بندوں کو عطا فرماتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ جیسے اللہ کریم وہ ہے جو بھی اس سے مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے اتنا ہی دے دیتا ہے، مانگنے پر بھی دیتا ہے، بلا مانگے بھی دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، کسی کو بھی اس کے حق سے محروم نہیں رکھتا، اس کی عطا کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا، بار بار مانگنے سے بھی کبھی نہیں اکتاتا، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر کر دیتا ہے، گویا اس کے کرم کی کوئی حد نہیں۔ اس وقت ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کی التجا کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص بھی اس کو آج پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدلتی ہوئی سب کو محسوس ہوگی، ہر شخص حیران ہوگا، جو بھی اس کو دیکھے گا اس پر رشک کرے گا۔ جو شخص اس کی زندگی بھر جو ہے اس کو پڑھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے ایک دن ایسا معزز کر دیتا ہے، ایسا مکرم بنا دیتا ہے، یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے مجھے رزق مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے میری مدد فرما رہا ہے، تو جس نیت جس ارادے کے ساتھ وہ یہ عمل کرتا ہے اسی طرح کا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ اب آپ نے جب یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہوگا تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے یہ نیت کرنی ہوگی، یا اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دے۔ تو اس نیت کے ساتھ جب یہ عمل کریں گے تو بعض لوگوں کا کہنا ہے لوگ بھی آ کر اس کی خدمت کر جاتے ہیں، اس کی مدد کر دی جاتی ہے۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے جس میں عزتیں بھی ہیں، جس میں بہت کچھ ہے۔ ایسا شخص جو یہ محسوس کرتا ہے کہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ہر مقام پر بھی عزت کر دیا جاتا ہے، ایسا شخص جب یہ عمل کرتا ہے تو دوسروں کی نظر میں ہمیشہ کے لیے باعزت کر دیا جاتا ہے۔ جو اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جس کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہوتی اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ والے جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کی زبان کو مستجاب دعویٰ بنا دیتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ اپنے لیے کرے یا کسی اور کے لیے کرے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ والوں کا یہ بھی کہنا ہے تنگ دستی اور افلاس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور جو شخص تنگ دست ہے مفلوق الحال رہتا ہو اس کو چاہیے آج یقین کے ساتھ اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے دروازے اس
بندے کے لیے کھل جائیں گے، ہر طرح سے مالا مال ہو جائے گا، دنیا کی حسد بھری نظروں سے بے محفوظ رہے گا، اس کے وجود سے ہر قسم کی بیماریوں کو اللہ دور فرما دے گا۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر سمجھ کر اچھے طریقے کے ساتھ جب عمل کی سمجھ آ جائے، پھر آپ نے ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیٹھ کر یہ اسم مبارک یا کریم، یا کریم، اے کرم کرنے والے، اے بے انتہا عطا کرنے والے، اے رزق دینے والے، اس کی ہزاروں معنی ہیں، جتنے اس کے معنی ہیں اتنے اس کے فائدے ہیں، ہر طرح کا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جب بھی کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کے لیے اس کو نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں تو نیت کرتے ہیں۔ مطلب دنیا کا کوئی بھی کام ہو، ہم نیت کیے بغیر اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح جب یہ عمل کرنا ہے تو جو نیت آپ کو بتائی ہے یہ نیت کر کے آپ نے عمل کرنا ہے، پھر انشاءاللہ جیسی نیت ہوگی ویسا پھل آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس اسم مبارک کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو تعداد شروع میں پڑھی تھی وہی تعداد آخر میں رکھنی ہے، ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے، پورے وجود پر پھیرنا ہے، بس اتنا سا کام کرنے کی دیر ہے۔ اس کے بعد اس سارا پڑے ہوئے کا ثواب آپ نے امام جعفر الصادق کی روح کو پیش کر کے ان کے وسیلہ سے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔